علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تراویح میں پارے 27 کی تلاوت ہوئی، جس میں مشہور صورتیں ہیں سورہ نجم، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید وغیرہ۔ اکثر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی۔ سورہ رحمان میں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور ہر نعمت کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اپنے رب کی۔ جھٹلانا ضروری نہیں ہے کہ آدمی زبان سے ہی جھٹلا دے، بلکہ اس نعمت کا شکر ادا نہ کرنا یہ بھی ناقدری ہے، یہ بھی ناشکری ہے۔ تو لہذا ہم صبح سے لے کے شام تک، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، سر سے لے کے پیر تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننے بیٹھو اللہ کی نعمتوں کو، وہ تمام نعمتیں نہیں جو تمام انسانوں کو ملی ہیں، جو صرف اپنے آپ کو ملی ہیں، اس کو اگر گننے بیٹھو، اللہ پورے چیلنج سے کہہ رہے ہیں لا تحصوها، تم گن نہیں سکو گے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا شکر ادا کرنا تم پر فرض ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیحات، اذکار، اللہ کی راہ میں صدقات، بے ضرورت مندوں کے کام آنا، بے سہاروں کا سہارا بن جانا، یہ ساری شکلیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں کہ ان شکلوں کو اختیار کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہم زبان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال سے، اپنے اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جتنا ادا کریں گے اتنا اللہ ہمیں اور عطا کریں گے۔ اس کے بعد سورہ حدید کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ایک اندھیرے کا، جو پل صراط پر ہوگا، اور پل صراط پر چڑھنے سے پہلے وہ اندھیرا شروع ہو جائے گا، اور شدید اندھیرا، ایسا اندھیرا اور ایسی تاریکی جیسا بندے نے دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے وہاں یسعی نورہم بین ایدیہم، جو مومن ہوں گے ان کا ایمان روشنی بنے گا، نور بنے گا، اور اس اندھیرے میں ان کے آگے آگے ہوگا، روشنی فراہم کرے گا۔ اس روشنی میں مومن بہت آرام سے پل صراط پار کر لے گا، بلکہ حدیث میں ہے کہ بعض مومنین کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم شدید اندھیرے سے گزرے ہیں، ایسی روشنی ملے گی کہ اندھیرے کا انہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ منافقین وہاں ان سے روشنی چھین لی جائے گی۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ پہلے انہیں روشنی عطا کریں گے، جیسے مومنین کو دیں گے، جیسے ہی اندھیرا شروع ہوگا اللہ منافقین سے روشنی چھین لیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں کرتے تھے، اس کا بدلہ ہے۔ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، صحابہ کو خوش کرتے تھے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ جیسے ہی موقع پڑتا ایمان کے مظاہرے کا، جہاد کا، دشمنوں سے مقابلے کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی راہ میں دینے کا، فوراً بھاگ جاتے، وہاں ہوتے ہی نہیں۔ تو عین موقع پہ فرار اختیار کرتے، تو اللہ بدلہ ایسا دیں گے، عین موقع پہ وہ نور چھین لیں گے، اب اندھیرا۔ تو اللہ فرما رہے قرآن میں کہ وہ مومنین کو چیخ کے بلائیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ذرا ہماری حال دیکھو، ہم اندھیرے میں ہیں، تھوڑا اپنی روشنی عطا کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، فرشتے جواب دیں گے کہ نہیں، کہ یہاں کوئی کسی کی روشنی کے ذریعے مدد نہیں کرے گا، جسے روشنی ملی وہ پار ہے، جسے نہیں ملی وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہے اور جہنم میں گر جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی درمیان ایک آڑ پیدا کر دی جائے گی مومنین اور منافقین کے درمیان،
منافقین وہیں رہ جائیں گے، مومنین نکل جائیں گے آگے، اور منافقین کو وہیں پل صراط سے نیچے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی بڑی روشنی عطا ہوگی۔ آپ نے فرمایا کسی کی روشنی پہاڑ کے اتنی بڑی ہوگی، وہ اسے اندھیرے کا احساس بھی نہیں ہوگا، اور کسی کی روشنی اتنی معمولی ہوگی پیر کے انگوٹے تک ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ یہ کمزور ایمان والے ہوں گے۔ ایمان مضبوط رکھیں ہم، ایک بہت بڑی گھاٹی ہمیں پار کرنا ہے پل صراط نام کی، جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی آسانی سے پار ہوگی، اور اس کو پار کرنے کا بہترین نسخہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز۔ آپ نے فرمایا بشر المشائین، جو فجر کی نماز کے لیے چل کے آتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف، خوشخبری سنا دو انہیں شدید اندھیرے میں روشنی کی، کہ جب سارے لوگ اس اندھیرے میں چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، یہ فجر کی طرف جو قدم اٹھا کے آتے تھے بیچارے، شیطان سے لڑ کے، اپنے نفس سے لڑ کے، نیند سے لڑ کے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے قدم بہت تیزی سے گزر جائیں گے پل صراط پر، انہیں احساس تک نہیں ہوگا، اللہ ایسی روشنی عطا کریں گے۔ وہ سب ہونے والا ہے، یہ صرف افسانہ نہیں ہے، قصہ اور کہانی نہیں ہے، اس کے لیے دنیا میں ہم تیاری کریں، فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں۔ رمضان بہترین موقع ہے عادت بنانے کا، عادت ہماری بن گئی، رمضان کے بعد اس کو چھوڑے نہیں، بدستور قائم رکھیں تاکہ موت کے بعد کسی پچھتاوے سے بچیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے آیت اتاری الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اتنی ساری نصیحتوں کے بعد بھی کیا مومنین کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈریں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے کلام پاک کی تلاوت سے، ان کے دل پہ خشیت طاری ہو، خوف طاری ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ یعنی اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ بہت ہو گیا، اب جتنی زندگی بچی ہے اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں عراق کے، فضیل ابن عیاض، یہ جوانی میں ڈاکو تھے، بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، سمندری بھی حملے کرتے تھے، خشکیوں پر بھی، صحراؤں میں پوری ٹیم ہوتی تھی ان کی، حملے کرتے تھے مسافروں پر۔ ایک جگہ ڈاکے کے ارادے سے ایک گھر پہ کودے، اور گھر کے اندر سے سورہ حدید پڑھنے کی آواز آئی، اور یہی آیت چل رہی تھی، پڑھنے والا یہی آیت پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا، کیا مومنین کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، گناہوں سے توبہ کریں؟ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ اللہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو گیا، یہ بغاوت والی زندگی بہت ہو گئی، اب اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہاں سے وہ واپس پلٹ گئے، اور پھر ایسا پلٹے ہیں کہ پھر کبھی وہ اپنے اس جرم کی طرف نہیں آئے، توبہ کرے، جن لوگوں کو نقصان پہنچایا ان سے معافیاں مانگی، اور ایک اللہ کے نیک بزرگ بنے قاضی فضیل ابن عیاض۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیتوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کی زندگی ترک کر کے نیکیوں کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔